اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اسلام چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے بس یہی التماس ہوتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا اور سنا کریں تاکہ آپ اس پر پورا عمل کر کے مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اگر اسلام چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیں۔ میرے پیارے دیکھنے اور سننے والوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کا مہینے جا رہے ہیں، ہر طرف ہر ملک کے ہر علاقے میں تقریباً سردی ہی ہے، کہیں پہ زیادہ اور کہیں پہ کم ہے۔ تو سردیوں کے لحاظ سے آج میں بہت ہی پیارا آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آئی ہوں، جو شاید آپ کو آج سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا، اور اس کے کتنے آپ کو ثمرات مل سکتے ہیں یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ہماری عبادت کو رائیگاں نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا یقین ہے اور پختہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر عبادت، ہر ذکر کو سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں۔ بس کسی چیز کا اجر ہمیں فوراً مل جاتا ہے اور کسی چیز کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کا بہتر یا بہترین اجر ہمیں شاید اللہ تعالیٰ کسی اور صورت میں دے دیتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دیر ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی کام اگر ہم مانگتے ہیں اور پورا نہیں فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بہتر مصلحت ہوتی ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو کا آغاز میں کرنے لگی ہوں اور آج کا جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، اس عمل کی اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس چینل پہ اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ویڈیو کے کامنٹ میں آپ نے ضرور اجازت کے لیے آپ نے الحمدللہ لکھنا ہے۔ آج کی ویڈیو کچھ یوں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جاڑے کے روزے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جاڑے کے مہینے میں 5 روزے رکھنے ہیں۔ اب جاڑے کے مہینے کسی ملک میں کسی ٹائم آتے ہیں، کسی ملک میں کسی ٹائم آتے ہیں، کیونکہ کچھ علاقوں میں سردی دیر سے پڑتی ہے، کچھ علاقوں میں جلدی پڑتی ہے، کچھ علاقوں میں زیادہ دیر تک سردی رہتی ہے اور کچھ علاقوں میں بہت کم ٹائم کے لیے سردی آتی ہے۔ لیکن یہ جو مہینے ابھی جا رہے ہیں ہمارے نومبر، دسمبر اور اب آگے انشاءاللہ جنوری آنے والا ہے، تو جنوری کی 14 تاریخ تک آپ یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ آپ جب بھی میری یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے، اگر آپ نے جس دن بھی یہ ویڈیو سنی ہوگی، آپ بے شک اس سے اگلے دن سے ہی یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ روزے اتنے آزمائے ہوئے ہیں کہ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کتنی برکتیں ڈالی ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے جب ہم یہ روزے رکھتے ہیں تو ہمارے دل کی کوئی بھی جائز خواہش ہے، کوئی بھی جائز حاجت ہے، وہ ہماری یقین مانے کہ انہی 5 دنوں کے اندر ہماری وہ خوشخبری ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، آپ اس نیت سے رکھیں، ماں باپ رکھ سکتے ہیں یا بچی خود رکھ سکتی ہے۔ کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، وہ کر سکتے ہیں، میاں بیوی میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، بہن بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نافرمان اولاد ہے، اس کو فرمانبردار بنانا ہے تو اس کی نیت کر لیں، کوئی بیمار ہے تو اس کی صحت کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کے کوئی بھی جائز حاجت ہے، کوئی بھی جائز خواہش ہے، تو وہ آپ اس کے لیے روزے یہ رکھ کے اس کے لیے ایک کوئی بھی دعا اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں، لیکن 5 دن روزوں میں ایک ہی نیت، ایک ہی دعا رکھنی ہے کہ ایک ہی مقصد کے حل کے لیے آپ نے یہ 5 روزے رکھنے ہیں۔ روزے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب سحری کرنی ہے تو سحری کے ٹائم آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ سحری کرتے ہیں کھانا پینا کر کے، اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یا حیو یا قیوم، بس یہ ایک تسبیح پڑھ کے آپ نے اس کے بعد جیسے ہی اذان ہوتا ہے تو آپ نے روزہ رکھ لینا ہے، کیونکہ یہ نفلی عبادات میں آتا ہے، یہ رمضان کے روزے نہیں ہیں، اس لیے اس کی کوئی نیت نہیں ہے، بس اتنی ہی نیت ہے کہ آپ نے اس کے سے روزہ رکھنے سے پہلے آپ نے دعا اپنی مقصد کی کرنی ہے، اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور یا حیو یا قیوم کی تسبیح کے بعد آپ نے اپنا روزہ رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد دن کے معمول میں آپ نے یقیناً اپنے نماز کو پورا کرنا ہے، اور ہو سکے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ اس کے علاوہ آپ نے جب افطاری ٹائم ہونا ہے تو افطاری کے ٹائم سے تھوڑا پہلے 10 یا 15 منٹ پہلے آپ بیٹھ جائیے وضو کر کے، اور اس کے بعد آپ نے کچھ تسبیحاں پڑھنی ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ نے 2 کھجوریں اپنے پاس رکھ لینی ہیں۔ کھجوریں چاہے اجوا ہوں تو بہت ہی بہتر ہے، ادروائز کوئی بھی کھجوریں آپ اپنے پاس 2 عدد کھجوریں رکھ کے، اس کے بعد آپ نے پہلی تسبیح پڑھنی ہے یا رحمانو، تسبیح ایک آپ نے پڑھنی ہے الگ سا، یا رحمانو۔ اس کے بعد دوسری تسبیح پڑھنی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا علیو یا سمدو، یا علیو یا سمدو۔ یہ پھر ایک تسبیح یعنی کہ 100 والی تسبیح ہی ہے، لیکن نام 2 ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اس کے بعد تیسری تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، 100 والی تسبیح ہوگی لیکن نام اللہ تعالیٰ کے 2 ہوں گے، یا ودودو یا نافعو، یا ودودو
یا نافع ہو، یہ آپ نے تسبیحیں اپنی افطار کے ٹائم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجت سامنے رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جس مقصد کے لیے یہ روزے رکھ رہی ہوں یا رکھ رہا ہوں تو وہ بھی قبول فرمائیں اور میری حاجت پوری کریں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ یقین مانیے آپ یہ 5 روزے ابھی پورے نہیں کریں گے تو آپ کے پاس آپ کے مقصد کی جو حل ہونے کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ صرف اور صرف اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، کسی کا گھر برباد نہیں کرنا، کسی کے لیے کچھ برا نہیں کرنا، کسی کا گھر توڑ کے اپنی شادی نہیں کروانی، اس طرح کی جو چیزیں ان سے بہت پرہیز کرنی ہے۔ بس جائز خواہش اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کی جائز خواہش پوری کریں گے۔ اس عمل کے ایک خاص بات یہ بھی بتاتی چلوں کہ جن بہنوں کو پتہ ہو کہ ان کے ایام آنے والے ہیں تو وہ ان ایام سے بچ کر یا ہٹا کر ان کے علاوہ جو ان کے صحیح والے ایام ہوتے ہیں ان میں سے یہ ایام سلیکٹ کریں، کیونکہ 5 روزے لگاتار رکھنے ہیں، ان کو توڑ کے مطلب نہیں رکھنا کہ 2 پہلے رکھ لیں 3 بعد میں رکھ لیں، ایسا نہیں ہرگز کرنا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور برکت جو زیادہ ہو سکتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ روزے جمعرات کے دن سے شروع کریں تو جمعرات سے شروع کرنے کے بعد سوموار تک یہ 5 روزے پورے ہوں گے تو اس طرح بھی زیادہ برکت ہوگی۔ اگر نہیں کر سکتے تو آپ بے شک جس دن سے مرضی شروع کر لیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں۔ عبقری اسلام چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبانا مت بھولیں۔ دعاؤں میں بہن کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔